نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، پھر اس عبادت کے طریقے بھی ہمیں بتائے، لیکن وہ صرف کسی لیکچر کی صورت میں نہیں بتائے، صرف زبانی کسی ٹاک کی شکل میں نہیں بتائے، یہ صرف ایک بک نہیں بھیج دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معلم بھی بھیجا، جس نے صرف زبانی تقریریں نہیں آ کر کی بلکہ ہر کام کر کے دکھایا، بہترین نمونہ بنے، اور تمام چیزیں لوگوں کو اس طریقے سے ایکسپلین کی، ان کے لیے اتنے بہترین رول ماڈل تھے کہ لوگوں کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا بہت آسان ہو گیا۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت ساری اور باتیں سنی، میں صرف ایک نقطے کے اوپر بات کروں گی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس عبادت کی کیسی اگزامپلز ہمارے سامنے چھوڑی، ان کی عبادت کیسی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عبادات میں سب سے پہلے نمبر پر نماز آتی، اور ہم سب کا حساب بھی پہلا نمازی کا ہوگا، پہلا سوال جو ہم سے کیا جائے گا وہ نمازوں کے بارے میں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں ہمارے لیے کس طرح ایک مثال ہے، اس کی تفصیل تو آپ نمازوں کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 5 نمازیں نہیں پڑھتے تھے جو ہم پر فرض کی گئی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ آپ پر ایک چھٹی نماز بھی فرض تھی۔ وہ کون سی نماز تھی؟ شاباش، ماشاءاللہ، ویری گڈ، آپ سب کو پتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تہجد میں آپ کتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں نا تو بس کھڑے ہو کے جلدی سے رکوع، پھر کھڑے ہو کے پھر سجدہ، جلدی جلدی بس ختم ہو جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ آپ کیا کیا کرتے تھے؟ آپ لمبا قیام کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے سورۃ البقرہ شروع کر دی، جب وہ ختم ہونے لگی تو انہوں نے کہا چلیں اب تو رکوع کریں گے۔ آپ نے سورۃ آل عمران شروع کر دی ایک ہی رکعت میں۔ جب وہ ختم ہوئی تو انہوں نے سوچا اب تو آپ رکوع کریں گے، آپ نے سورۃ النساء شروع کر دی۔ اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام۔ کیا ہم میں سے کبھی کسی نے ایک دفعہ زندگی میں کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ، آل عمران اور النساء ایٹ اے اسٹریچ پڑھی؟ کبھی بھی نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا مقام کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی تعریف فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں اور ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب کوئی محنت کرتا ہے، کسی بھی چیز میں کوشش کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والنٹری پریئر میں، نفل نماز میں اتنا طویل قیام کیا، جب آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے تو صحابہ کرام کو آپ پر رحم آتا تھا کہ آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، تو وہ آپ سے کہتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالتے ہیں، اتنا لمبا کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ نماز شکر گزاری کی نماز ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، جس بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے میں اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اسے مشکل نہیں ہوتی، وہ لمبے سے لمبا قیام کر لیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے، اگر آپ کو کسی سے ملاقات کا شوق ہو، آپ کسی ایسے انسان سے مل رہے ہو جو آپ کو بہت پسند ہو، اور وہ آپ سے کھڑے ہو کے باتیں کرنا شروع کر دے، تو آپ یہ کہیں کہ میں ذرا تھک گیا ہوں، میں بیٹھنے لگا ہوں؟ نہیں، آپ کہیں گے کہ نہیں، شکر ہے مجھے موقع ملا ہوا ہے،
تھکنے کی کیا بات ہے، جتنی دیر چاہے مجھے کھڑا رکھے، وہ محبت میں اور شوق میں کھڑا ہوگا. تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، تو وہ آپ کی ملاقات یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات، جیسے نماز جو ملاقات ہے، تو اس ملاقات میں لمبا قیام کرتے، دیر تک کھڑے رہتے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی نماز کیسے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ ساری صورتیں تو ہمیں آتی بھی نہیں، ہم کہاں سے پڑھیں گے، لیکن جو بھی صورت ہم پڑھیں، جو بھی نماز ہم پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ آرام سے، سکون سے. اور اگر ہمارے پاؤں تھکنے لگے تو اس طرح نہیں کریں، کبھی ایک پاؤں پہ کھڑے ہوئے، کبھی دوسرے پہ کھڑے ہوئے، کبھی اس طرح کیا. ایسے فجٹنگ بھی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کے سامنے. بہت ادب سے، بہت محبت سے اور بہت پیار سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی تو میں نے آپ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں اس کی پریکٹس کر رہا ہوں، دنیا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی عبادت ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز کے علاوہ جو آپ کے روزے ہوتے تھے، آپ صرف رمضان کے روزے رکھتے تھے یا کوئی اور بھی رکھتے تھے؟ مثلاً شعبان کے روزے رکھتے تھے. اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب آپ روزے رکھنے شروع کرتے یعنی رمضان کے علاوہ، تو آپ روزے رکھتے چلے جاتے اور ہم سمجھتے کہ اب آپ چھوڑیں گے نہیں، یعنی رکھتے ہی جائیں گے. اور اسی طرح بعض اوقات نہیں رکھتے تھے تو کافی دن تک نہیں بھی رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی اور اپنے گھر والوں سے پوچھتے کیا کچھ کھانے کو ہے، اگر وہ کہتے کہ کچھ نہیں ہے تو آپ یہ نہیں ناراض ہوتے اور کہتے کہ کیوں نہیں ہے کھانے کو، اور لڑائی شروع کر دیتے یا کچھ بھی نہیں. آپ خوشی سے کہتے اچھا پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں. کیا ہم میں سے کبھی کسی نے ایسے کیا کہ صبح آپ اٹھے، آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے نا، صبح اٹھ کر آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ امی سے کہیں امی کھانا ہے، اور امی کہیں نہیں آج تو میں نے نہیں بنایا، تو آپ یہ کہیں گے اچھا میں آج روزہ رکھ لیتی ہوں؟ یہ ہم تو رونے لگ جائیں گے کہ کیوں نہیں کھانا بنا، اور ہم موڈ آف کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات ہم دروازہ بند کر کے ایسے ہی چلے جاتے ہیں اسکول، اور پھر سارا دن ناراض رہتے ہیں، واپس جاتے ہیں پھر بھی نہیں بولتے، پھر جا کے چپ کر کے کمبل میں لیٹ جاتے ہیں کہ آج امی نے کھانا نہیں دیا، یا آج ہمیں لنچ نہیں دیا، یا لنچ کے لیے پیسے نہیں دیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھانا نہیں ملتا تھا تو وہ کبھی بھی کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے. بعض اوقات 2 مہینے آپ کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، آپ پھر کیا کھاتے تھے؟ پانی اور کھجور، اور صبر کر لیتے تھے. اتنی مشقت، اتنی ہارڈ شپ، اس کے بعد نو کمپلینٹس، کوئی شکوہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہے نہ بندوں سے شکوہ ہے. یہ تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق. پھر آتا ہے صدقہ، قربانی، عبادت کی ایک بہترین قسم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کیسا ہوتا تھا. غزوہ حنین کے بعد آپ کے پاس بہت سا مال غنیمت آیا، یعنی ایک میدان بھرا ہوا تھا جانوروں سے، گائے بکری وغیرہ سے. اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ اتنا کچھ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ ایک نظر ان چیزوں کو دیکھنے لگا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ چاہیے، چلو یہ سب تم لے جاؤ. وہ حیران ہو گیا، حالانکہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھا. وہ واپس اپنی قوم کے پاس بھاگا آیا، کہنے لگا اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیتے ہیں کہ ان کو فقر کا، فاقے کا ڈر ہی نہیں کہ میں سب دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا. تو ایسا اخلاق کہ جو صرف کسی کو ایک چیز نظر آئی اور ان کو پسند آئی تو کہا کہ تم لے جاؤ، کیونکہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی. اسی طرح ایک دفعہ آپ نے ایک اچھی چادر پہنی جس کی آپ کو ضرورت بھی تھی، تو کسی نے اس کی تعریف کی تو آپ نے وہ چادر اسی کو دے دی. بہت سے واقعات ملتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حج کے موقع پر آپ نے کتنی قربانیاں کی تھی؟ کون بتائے گا کتنی قربانیاں کی تھی؟ ہم عید الاضحیٰ میں کتنی قربانیاں کرتے ہیں؟ ایک بکرا، اور بعض اوقات کہتے ہیں نہیں ہم پر زکوٰۃ نہیں آتی اس لیے ہم بکرا بھی نہیں کر رہے.
اور بہت سی حجت کرتے ہیں کسی طرح یہ ٹال ہی جائے. کوئی بتائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ 100 اونٹ ذبح کیے تھے. آپ کو پتا ہے ایک اونٹ کتنا مہنگا ہوتا ہے؟ کوئی مجھے قیمت بتائے گا آج کل اونٹ کی کیا؟ بہت مہنگا ہے نا، تھاؤزینڈز. اب آپ بتائیے ایک اونٹ ذبح کرنا بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں 7 لوگ مل کے ایک ذبح کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے، جس میں سے 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے. 63. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے انرجیٹک تھے. ہم تو ایک مرغی امی کہے نا ذرا کاٹ دو، ہم کہیں ہم تھک گئے ہیں، بہت مشکل ہے. چھوٹے سے کام پہ ہم لیزی ہو جاتے ہیں، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیزی نہیں تھے، وہ ہر کام خوشی سے کرتے تھے. تو 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز ہو یا روزہ ہو یا صدقہ خیرات ہو یا قربانی ہو، آپ سب سے آگے تھے. اسی طرح اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر دعا پڑھتے تھے. صبح اٹھنے سے لے کے، نمازوں سے لے کے، پھر گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، مسجد داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، ہر موقع پہ، غم میں، خوشی میں، ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتے تھے اور کرتے چلے جاتے. اور دن میں ایک مجلس میں 70 بار استغفار. ایک صحابی نے کاؤنٹ کیا کہ کتنی دفعہ آپ نے استغفار بولا ہے، اور ایک مجلس کے اندر 70 دفعہ آپ نے بولا. ہم کتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں؟ ہم تو اتنی باتیں کیے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ذکر بھول ہی جاتا ہے. کیونکہ ہم بہت بولتے ہیں نا، تو پھر اللہ کا نام یاد کرنا یاد نہیں رہتا. مثلاً آپ لوگ بس پہ گھر جاتے ہیں تو راستے میں ہم اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، تسبیحات بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے لیے لازم کر سکتے ہیں کہ مثلاً گھر جاتے وقت میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھوں گی، کس کا بہت اجر ہے. اچھا، آتے ہوئے اور جاتے ہوئے ایک دفعہ استغفار پڑھوں گی یا درود شریف پڑھوں گی یا کوئی بھی چیز. آپ کو پتا نا کہ درود شریف پڑھنے کے کتنے فائدے. ایک شخص آیا تو کہنے لگا کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود شریف بنا لوں. پہلے اس نے کہا اچھا میں 1/4 حصہ، 1/4، پھر 3/4، پھر اس کے بعد ہاف. پھر اس نے کہا کہ اچھا اگر میں سارا آپ پر درود ہی پڑھ لوں تو کافی. آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو پھر تو تمہارا ہر غم دور ہو جائے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل آسان ہو جائے گی. یعنی اگر کوئی اور تم نہیں بھی دعا مانگتے اور صرف درود پڑھتے رہتے ہو اپنی مشکل کے وقت تو وہ بھی تمہاری آسان ہو جائے گی. تو ہمیں آج کے اس پروگرام کے آخر میں اپنے ساتھ کچھ ریزولوشن بنانے ہیں. اس میں جو باتیں آپ نے سنی ہیں ان میں سے جو بھی آپ کو یاد رہے، پلس ہمیں اپنی عبادت ٹھیک کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ہم دنیا سے عبادت کے بغیر چلے گئے تو مشکل ہوگی. مثلاً آپ کے پیرنٹس آپ کو اسکول میں کیوں بھیجتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے. اور اگر آپ یہاں آ کر نہیں پڑھیں اور پڑھے بغیر چلے جائیں، یا اسکول میں آنے کی بجائے کہیں اور چلے جائیں، یا کلاس میں سوتے رہیں، یا پھر ایگزام نہیں دیں، تو کیا ہوگا؟ فیل ہے. سمپل سا نتیجہ خود ہی نکال لیا آپ نے. ٹھیک ہے. اسی طرح کیونکہ اسکول کس لیے بنا ہے؟ پڑھنے کے لیے. اسکول آتے ہیں پڑھنے کے لیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ اسٹوڈینٹس تو بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں، پھر وہ ٹاپ کرتے ہیں، اور جو زیادہ اچھا پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ فرسٹ آتے ہیں. اور جب فرسٹ آتے جاتے ہیں پھر جب وہ اسکول پاس کر لیتے ہیں تو اچھی جابز ان کو ملتی ہیں، اچھے اچھے کام زندگی میں کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس سے آپ یہ سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. Think this world like a school. ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں. اگر ہم یہاں رہ کر عبادت نہیں کرتے، یا عبادت میں ڈنڈی مارتے، یا صحیح طریقے پر نہیں کرتے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم واپس جائیں اور ہمارے لیے فرشتے استقبال کو کھڑے ہوں کہ ہاں بہت اچھا کر کے آئے ہو، جو کرنے بھیجا تھا وہ نہیں کیا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. پھر وہ پکڑیں گے، پھر وہ پوچھیں گے، پھر شامت آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، سب کو محفوظ رکھے. لیکن ہم سب کو اس پر فوکس کرنا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی کرے، کہیں پر بھی ہو،
لیکن اپنی عبادت میں کمی نہیں آنے دیں. اپنی نمازوں کو ریگولیٹ کرنا ہے. 5 نمازیں پڑھنی ہے. اگر صبح کے وقت آنکھ نہیں کھلتی تو امی سے کہنا ہے کہ مجھے اٹھائیں. اگر امی بھی نہیں اٹھتی تو آپ نے خود الارم لگا لینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے طریقے پر چلیں. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے تو ہم رکھتے ہی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے ایام 20 کے بھی رکھتے تھے. تو جو شخص ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر کا حسد، کینہ، بغض اور بہت سی چیزیں نکال دیتا ہے، اس کے دل کو پرسکون کر دیتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ چیریٹی کا کام ضرور کرنا ہے. خود صدقہ دینا ہے. یہ نہیں کہ صرف امی نے دے دیا تو کافی ہے. اب آپ نے اپنے اپنے ویز سوچنے کہ آپ کس طرح صدقہ کریں گے. اچھا ہے اگر آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائیں. میں ابھی نیچے آپ لوگوں کے پروجیکٹس دیکھ کے آئی ہوں، ماشاءاللہ اتنے اچھے کام آپ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. تو اگر اسی طرح آپ چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں، مثلا بیڈس کے کچھ چیزیں بنا سکتے ہیں، کوئی اور کرافٹ کر سکتے ہیں، کوئی پینٹنگ بنا سکتے ہیں، اور پھر ان کو آپ سیل کر سکتے ہیں، اور اس میں سے جو پیسے نکلے اس کو آپ چیریٹی میں دے سکتے ہیں. یعنی اگر اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرتا ہے. ایک صحابیہ تھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی وائف، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی اور اس کو بیچتی تھی اور اس سے پیسے کما کے پھر وہ صدقہ کیا کرتی تھی. تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں اب اپنے گھر والوں کو نہیں دوں گی، باہر صدقہ کروں گی. تو ان کے شوہر تھوڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو پھر یہ ڈیسیژن لینا. تو وہ خود گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے اور کہنے لگی کہ میرے شوہر کچھ کماتے نہیں ہیں تو مجھے ہی کام کرنا ہوتا ہے، تو اگر میں اپنے ہاتھ سے کچھ کام کر کے ان کو دوں تو کوئی مجھے ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا دگنا ثواب ملے گا. یعنی کہ رشتہ داروں کو، میاں کو، بچوں کو دینے کا ثواب اور دوسرے صدقے کا ثواب. تو اس لیے اگر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے کوئی کام کرتے ہیں یا کام کر کے کچھ پیسے کماتے ہیں، اور اگر ہمارے گھر والے نیڈی ہیں یا ان پہ کوئی قرضہ ہے یا وہ ضرورت مند ہے اور ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں، تو اس سے اجر و ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی آپ عبادات بھی کریں گے اور صدقہ خیرات بھی کریں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ ذکر، اللہ کا ذکر. آج میں آپ کو ایک دعا بس سکھا دیتی ہوں. انشاءاللہ اگر آپ ہر روز صبح وہ پڑھیں گے تو آپ کو زبردست اجر ملے گا. اور وہ دعا اس کتاب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں موجود ہے. اس میں حضرت جویریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی. وہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے تو وہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی، مصلی پہ بیٹھی تھی. جب چاشت کے وقت آپ واپس آئے دیکھا ادھر ہی بیٹھی ہیں، ذکر کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں کچھ. آپ نے فرمایا تم اسی حال میں ہو یعنی جب سے میں گیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 بار کہے ہیں، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں، ان کو وے کیا جائے، تو آج جو کچھ تم نے اب تک کہا ہے اس پر میرے کلمات بھاری ہوں گے. تو میں تمہیں وہ کلمات بتاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. چھوٹی سی دعا ہے، اپنی اپنی آپ کاپی میں ڈائری میں لکھ سکتے ہیں. اب ظاہر ہے صبح آپ نے اسکول آنا ہوتا ہے، آپ مصلی پہ تو لمبی دیر بیٹھ ہی نہیں سکتے، آپ کو تیاری کرنی ہوتی، ناشتہ کرنا ہوتا ہے، پھر گھر سے نکلنا ہوتا ہے. تو آپ بس میں بیٹھتے ہی یا صبح فجر کی نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھنا نہ بھولیے. اگر آپ کے پاس بک ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو ایک پوسٹر پہ اگر لکھ کے لگا دیں تو یہ بچے یاد کر لیں اور ہر روز صبح آپ پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے آپ کے اندر ایک بہت خوشی اور ایک سکون اور ایک پروٹیکشن کا احساس ہوگا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. آپ سب پڑھیں گے میرے پیچھے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. شاباش. اس کا ترجمہ ہے پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر. سینڈز کے جو ذرے ہوتے ہیں، کین یو کاؤنٹ دیٹ؟ ہو کین کاؤنٹ؟ شاباش. اللہ سبحانہ وتعالی کاؤنٹس، ہی کین. جب ہم کہتے ہیں اللہ کی تعریف اتنی
جتنی اس کی کریشن کی تعداد ہے. کین یو کاؤنٹ دا اسٹارز؟ ہم بچپن میں بہت ہی کھیلتے تھے. اچھا میں گننا شروع کرتی ہوں, ہماری بہن کہتی ہے اچھا میں بھی گن رہی ہوں. گنتے گنتے ہماری آنکھیں تھک جاتی تھی, وہ پورے نہیں ہوتے تھے. اس وقت اسٹار زیادہ نظر آتے تھے, اب کم ہے, شاید آسان ہو جائے. کیا آپ درخت گن سکتے ہیں؟ کیا ہم انسانوں کو پوری طرح 100% گن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ گن سکتے ہیں. آپ دیکھیے کتنے عظیم کلمات ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. عدد ہوتا ہے کاؤنٹنگ. خلقہ جتنی اس کی مخلوق ہے. ہمیں پتہ فرشتے کتنے ہیں؟ No, we don't know. لیکن جب ہم کہتے ہیں اتنی دفعہ اللہ کی تعریف, جتنے ریت کے ذرے ہیں, جتنے درخت ہیں, جتنے پہاڑ ہیں, جتنے انسان ہیں, جتنے فرشتے ہیں, اور جتنے اللہ کے لشکر ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کتنے ہیں. ان سب کے برابر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی گنتی گن لیتے ہیں آپ. ایک ہوتا ہے نا, ہم ایک تسبیح لے کے بیٹھتے ہیں, اگر 1000 دانہ بھی ہے اس میں, 1000 دانہ, اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تو وہ 1000 دفعہ ہوگا. لیکن جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ, تو وہ تو پھر اتنا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کہ ہم خود بھی شمار نہیں کر سکتے. تو اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے. دوسرا ورضا نفسہ, اس کی نفس کی رضا کے مطابق. اللہ کی رضا, اللہ کی رضا, اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں. فار ایگزامپل, اگر دنیا میں آپ دیکھیے کوئی کنگ کسی سے خوش ہو جائے تو وہ اس کو کیا دیتا ہے؟ بہت بڑا آنر دے سکتا ہے. انسان کتنا خوش ہوگا کہ اس کنٹری کا کنگ جو ہے وہ مجھ سے خوش ہے, وہ اتنا پراؤڈ فیل کرے گا. جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو جائے, کتنا بڑا انعام اس کو ملے گا. تو پھر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی جتنی اس کی رضا بڑی ہے. وزنۃ عرشہ, اس پوری کائنات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا عرش. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیے کہ 7 زمینیں اور آسمان اور یہ سب کچھ جو ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے آگے ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑے ڈیزرٹ میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی. اور کرسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فٹ سٹول ہے, اور اس کے مقابلے میں عرش اتنا بڑا ہے کہ جیسے پھر اگین وہی ڈیزرٹ اور اس کی مثال. یعنی عرش کا وزن کسی کو معلوم ہی نہیں, اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں اس کی کریشن میں سے. تو ہم کہتے ہیں اللہ تیری اتنی تعریف جتنا تیرا عرش بڑا, تیرے عرش کا وزن, اتنی زیادہ تیری تعریف. سوچئے کتنی بڑی ہوگی وہ. اور پھر وہ مداد کلماتہ, اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. یعنی اللہ کے کلمات اگر لکھنا چاہیں تو کتنی انک چاہیے؟ پتہ ہے آپ کو کتنی انک چاہیے؟ 7 سمندر بھی ختم ہو جائیں تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے اگر اتنا اور بھی لیا تو وہ بھی کافی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک بوٹل اٹھانا ذرا آسان ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ساری کٹھی ایک ہاتھ میں اٹھائیں تو واٹر از ہیوی, ہیوی نا. اگر ایک بکٹ اور ہیوی, اور اگر ایک ڈرم اٹھانا پڑے بہت ہیوی. اگر ایک سمندر اٹھانا پڑے امپاسبل. اور ایک اوشن نہیں, سارے اوشن اور اتنے ہی اور اوشنز, ان کا وزن کتنا ہوگا؟ اس سے کیا کچھ لکھا جا سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ اللہ کی تعریف. ٹھیک ہے, تو یاد کریں گے پھر یہ انشاءاللہ. جب آپ یہ یاد کریں گے, اللہ کی تعریف کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے, اور پھر ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود بھیجیں گے, کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ کلمات سکھائے. ہمیں خود نہ پتا چلتا اگر وہ ہمیں نہیں سکھاتے. کتنا بڑا احسان ہے ان کا ہم پر, اتنی پیاری چیز انہوں نے سکھائی ہمیں, اور ہم اتنے بدقسمت ہو کہ ہم وہ پڑھے بھی نہیں. انشاءاللہ ہم سب پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس کو بھولنا نہیں. میری طرف سے آپ کے لیے آج یہی دعا تحفہ ہے. یہ کچھ سیڈیز ہیں جیسے تجلیات نبوت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر لیکچرز ہیں. لو فار پروفٹ یہ بھی ایک لیکچر ہے. پھر اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ درود شریف کے اوپر ایک لیکچر ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک, یعنی آپ کیسے دکھائی دیتے تھے, کوئی فوٹو نہیں, کوئی پکچر نہیں. ہمیں شوق ہوتا ہے جس سے محبت کریں کہ پتہ چلے وہ تھے کیسے, تو یہ اس کے بارے میں ایک لیکچر ہے. پھر اسی طرح
کچھ دعائیں وغیرہ ہیں، کچھ اور کارڈ ہیں. استخارے کے بارے میں اکثر لوگوں کو مسکنسیپشن ہوتے ہیں اس کے بارے میں، اور پھر یہ کہ ہمارے والدین ہماری جنت ہے، اس کے اوپر احادیث وغیرہ ہیں. تو یہ بکس آپ دوسروں کو گفٹ بھی دے سکتے ہیں اور خود بھی پڑھنے کے لیے لے سکتے ہیں. اور یہ دعاؤں کی کتاب جس سے میں نے دعا پڑھ کے سنائی ہے آپ کو، یہ بھی یہاں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں کرے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے تو اپنی رحمت سے قبول فرما. اگر ہم سے کوئی بات بھول چوک کر غلط ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے مطابق ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما. ہمیں آپ جیسی حکمت نصیب فرما، ہمیں آپ کی محبت نصیب فرما، آپ کی سنت کی پیروی نصیب فرما، آپ کے طریقوں پر چلنا نصیب فرما، آپ کا اتباع نصیب فرما. یا اللہ قیامت کے دن ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرما. یا رب العالمین، جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس مقصد کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں دنیا کے سارے لوگوں کے لیے خیر، امن اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے، اور ہم سب کے لیے بہترین انسان بن جائے، سب کو فائدہ پہنچائیں. یا رب العالمین ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دے، مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دے، آپس میں اتفاق پیدا فرما. ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں باہم محبتیں پیدا فرما. یا اللہ سب کی مشکلات دور فرما، سب کی تکلیفیں دور فرما. اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی عافیت میں رکھ. یا اللہ اس اسکول کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور یہاں کا ایک ایک بچہ یا رب العالمین علم کے آسمان پر ستارہ بن کر چمکے اور بہترین بہترین کام کرے. یا رب العالمین جو لوگ اس کو آگے بڑھانے کے لیے جس بھی قسم کی کوشش اور محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرما اور انہیں بہترین جزائے خیر کے ساتھ دنیا اور آخرت میں بہترین عزت اور عافیت نصیب فرما. یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور ہماری مشکلات کو آسان کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.